الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو سالم لا يغيرها فلا شفعة له. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بهما 500 دينار ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكهما ب4000 وإنما أعطى بهما 500 دينار فأعطاها إياه. شفع کو پیش کرنا چاہیے صاحب شفع پر شفیع پر قبل البیع. اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں. اب اگر شفع کو یعنی شفع والی زمین کو پڑوسی وغیرہ پر پیش کیا اور اس نے اجازت دے دی کہ میں نہیں لیتا اور مالک نے بیچ دیا تو کیا بعد میں شفع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ مصنف فرماتے ہیں بعد میں شفع نہیں کر سکتا. امام مالک کا یہی مسلک ہے اور امام احمد سے ایک روایت. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ شفع کر سکتا ہے اس لیے کہ قبل البیع شفع ثابت نہیں تھا تو اس نے غیر ثابت کو ثابت کیا. جو ثابت ہے اس کو ثابت نہیں کیا. یہ ایسا ہے جیسے قبل النکاح مہر کو ثابت کرے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر معاف ہو گیا. مہر تو نکاح میں ہے ابھی تک نکاح نہیں ہوا. اور یہ ایسا ہے جیسے صلاۃ قبل الوقت اس کا اعتبار نہیں. یہ صرف وعدہ ہے. اسی طرح یہ بھی صرف ایک وعدہ ہے. تو بعد میں اگرچہ خلاف وعدہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے حق شفع ثابت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ زکوٰۃ قبل الحول کی طرح ہے جیسے سال سے پہلے زکوٰۃ دے سکتا ہے تو شفع سے پہلے بیع سے پہلے شفع کو ثابت کر سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے زکوٰۃ قبل السنہ قبل الحول اس لیے دے سکتا ہے کہ سبب موجود ہے, مال موجود ہے اگر تو سال نہیں. اور یہاں سبب موجود نہیں, سبب بیع ہے اور سبب موجود نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جس میں مصنف احناف شافعیہ کے خلاف ہے. یہ بھی ایک بات آپ نے پڑھی ہے کہ 3 طلب ہے شفع میں. طلب مواسبت جیسے شفیع کو پتہ چلا تو اس وقت جمپ لگا کر مواسبت جمپ اور کہے میں تو شفع کروں گا. پھر باہر جا کر 2 گواہوں کو طلب کرے تم گواہ رہو کہ میں شفع کروں گا. یہ طلب اشہاد ہے. اس کے بعد نمبر 3 طلب مخاصمت ہے. وہ یہ کہ قاضی کے پاس جا کر شفع کو پیش کرے. طلب مخاصمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی طلب کرے, لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ مہینے کے اندر طلب کرے. اس لیے کہ اگر ہم اس کو کھلی چھٹی دے دیں تو اس میں مشتری کو نقصان ہے. مشتری کہے گا 2-3 مہینے گزر گئے اس نے طلب نہیں کی اس لیے میں اس میں تصرف کرتا رہوں گا. تو مشتری تصرف کرتا رہے گا پھر مشتری سے شفیع لے لے گا, مشتری کو نقصان ہوگا.
اس لیے 1 مہینے کے اندر طلب خصومت کرے. طلب خصومت تو ٹھیک ہے ورنہ ساقط ہے. شفع کس چیز میں ہونا چاہیے؟ فی الارض و توابعها، زمین ہے یا زمین کی تابع عمارت وغیرہ، اس میں شفع کر سکتے ہیں. یہ ابو حنیفہ اور امام شافعی فرماتے ہیں. امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی شفع ہے، جیسے کشتی ہے، اگر وہ کسی نے بیچ دی تو شریک شفع کر سکتا ہے. احناف اور شافعیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ شرک، جس کے لیے حصہ ہو، فی ربعۃ، ربعۃ کا مطلب مکان ہے، زمین ہے، او نخل یا باغات، باغ ہے نخل کا، فلیس لہ ان یبیع حتی یؤذن شریکہ، اس کے لیے جائز نہیں یا مناسب نہیں کہ وہ بیچ دیں یہاں تک کہ شریک کو بتلا دیں. اس میں ربع کا ذکر ہے. ربع مکان کو کہتے ہیں. نخل کا ذکر ہے جو کھجوروں کا باغ ہے، تو اس لیے زمین اور زمین کے تبادلے میں کر سکتا ہے، باقی چیزوں میں شفع نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ میری بس ہے اور میرے ساتھ چیئرمین شریک، میں نے اپنے حصے کو بیچا تو چیئرمین شفع کرے گا، ایسا نہیں. احناف و شافعیہ کی نزدیک، کیونکہ یہ بس ہے، جب بس ہے تو شفع کرنے سے بے بس ہے. عرض الشفعۃ علی صاحب الشفعۃ، یعنی شفیع، اس کو شفیع کہتے ہیں. اور مدعا علیہ، اس کو مشتری مدعا علیہ ہے. اور یہ حقیقت میں پڑوسی کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی اتنی حقوق ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں جبریل علیہ السلام یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وارث نہ بنائے. تو پڑوسی کا یہ بھی حق ہے کہ اگر پڑوس میں مشتری نے خریدا تو پڑوسی شفع کر لے. الجار. وقال الحکم اذا اذن له، جب شفیع نے اجازت دی قبل البیع فلا شفاعت له. یہ مصنف نے ابو حنیفہ اور امام شافعی کی مخالفت کی. قال الشعبی من بیعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، جس کی شفع والی زمین بیچی گئی اور وہ حاضر ہے، یعنی پڑوسی یا شریک حاضر ہے، لا یغیرها، شفع کی چیز کو تبدیلی نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہ یہ تو میرا ہے میرے پاس آئے گا، خاموش ہے. فلا شفعت له، ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ طلب مواسبت ضروری ہے، طلب اشاعت ضروری ہے. اگر یہ کسی نے کچھ نہیں کیا تو اس کا شفع ثابت ہو گیا. حدثنا مکی بن ابراہیم اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابراہیم الی قولہ. عمرو بن شریک کہتے ہیں میں سعد کے پاس کھڑا ہوا تھا، اتنے میں مسور آئے رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. کندھے پر ہاتھ رکھنا آ گیا، جیسے تبلیغ والے آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے. کبھی کبھی تو آدمی ڈر جاتا ہے کہ وہ پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، آدمی سوچتا ہے کون سا جنی آ گیا. جاء ابو رافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا آ گئے. فقال یا سعد ابتع منی بیتی فی دارک، سعد مجھ سے خریدو میرے 2 کمرے، میرے 2 گھر، فی دارک آپ کے محلے میں، آپ کے بڑے مکان میں. دار کا مطلب احاطہ، دار یدور چکر،
کو کہتے ہیں، یعنی جس کے اوپر دیوار نے چکر لگایا ہو، دیوار نے احاطہ کیا ہو. اس لیے دیوار کو دیوار کہتے ہیں کہ دیوار کا مطلب یہ ہے کہ دار کا احاطہ کیا ہے. تو دیوار اصل میں دیوار ہوگا فعال کے وزن پر، دار یدور جس نے احاطہ کیا ہو، اس لیے اس کو دیوار کہتے ہیں. عمر ابن شیبہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ پڑوس میں تھے، یعنی یہ پڑوس کا شفع ہے. میرے 2 مکان آپ کے گھر میں ہے، آپ کے پڑوس میں ہے. فقال سعد واللہ ما ابتاعهما، معلوم ہوا بغیر طلب کے قسم کھا سکتے ہیں. فقال المسور واللہ لتبتاعنہما، ضرور خریدو. سعد نے کہا واللہ میں 4000 آپ کو دوں گا، 4000 درہم. منجمتاً بالاقساط اور مقطعتاً، دونوں کا مطلب ایک ہے، یعنی آرام آرام سے دوں گا، سب یکدم نہیں دوں گا. وعلى الاقساط لا على الفور. قال ابو رافع لقد اعتبت بها 500 دینار، مجھے 500 دینار دیے گئے، یعنی 5000 درہم میں نے نہیں دیا. لیکن چونکہ آپ پڑوسی ہیں تو اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے 4000 میں خریدا، میں آپ کو دیتا ہوں پڑوسی ہونے کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوا کہ شفع زمین میں ہے اور شفع جوار میں ہے. شفعۃ الجوار اس سے ثابت ہے. ولولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الجار، دیکھو جار کو یہاں بتلایا، معلوم ہوا کہ وہ پڑوس میں تھا. الجار احق بثقبہ، ثقب کا مطلب قرب، قرب کا مطلب شفع، قرب کی وجہ سے شفع. یہاں شفع کی بات چل رہی ہے. اعطیتک ہما، میں تم کو وہ دونوں گھر نہ دیتا 4000 درہم میں، کیونکہ مجھے تو 5000 مل رہی ہے. وإنما أعطى بهما 500 دینار فأعطاها إياه، چلو لے لو تم مفت، کم قیمت میں لے لو، اس لیے کہ پڑوسی ہیں. اور یہ بھی آپ کو سنایا تھا کہ جار الدار احق بالدار آیا ہے. یہ بھی آیا تھا یا رسول اللہ ایک مکان ہے جس میں نے شریک ہے اور راستے میں شریک ہے اور پڑوس ہے، تو فرمائے الجار احق بثقبہ. باب ای الجوار اقرب، کون سا جوار اقرب ہے، یعنی جو اقرب ہوگا اس کو شفع کا حق ہے، ابعد کو نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مصنف شفعۃ الجوار کی طرف مائل ہے، اس لیے اس باب کو آخر میں رکھا. شفعۃ الجوار ہے. حدثنا حجاج حدثنا شعبہ حدثنا علی حدثنا شبابہ حدثنا شعبہ حدثنا ابو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي، جو پڑوسی ہے کس کو ہدیہ دے دوں، کس کے پاس میں سالن والن بھیج دوں. قال اقربهما من کبابا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہے. اس لیے احناف کہتے ہیں شریک کو شفع کا حق ہے، شریک نہ ہو تو پھر شریک فی الطریق کو ہے، جس کا راستہ قریب، دروازہ قریب ہے، اور پھر پڑوسی ہے. 3 مراتب کو بیان کیا ہے. اب اس کے بعد کتاب الاجارات ہے. کتاب الاجارات براعۃ الاختتام، اس کے آخر میں وہ اہدی میں ہے. جب آدمی مر جائے تو اس کو لوگ ایصال ثواب اور ہدیہ کرتے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت اور یاد، عبادت مالی اور عبادت بدنی کا ایصال ثواب کرتے ہیں. تو اہدی میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا. اور جوار میں بھی ترجمۃ الباب
اس میں بھی براعت الاختتام. ممات فصار فی جوار اللہ، تو مر گیا اللہ تعالیٰ کے پڑوس میں پہنچ گیا. پڑوس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دور تھا، اس لیے کہ دنیا درمیان میں حائل تھی، اور دنیا میں آدمی غافل ہو کر یہ سوچتا ہے کہ صبح تو جام سے گزرتی ہے، جام کا مطلب شراب کا جام، اور شب دل آرام سے گزرتی ہے، رات محبوبہ کے ساتھ گزرتی ہے، اور عاقبت کی خبر کسی کو ہے، اور یا تو آرام سے گزرتی ہے. لیکن جب وہاں پہنچ گیا تو پردے ہٹ گئے. اسی میں بھی براعت الاختتام ہے. اب اس کے بعد جو بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف نے فرمایا، تو ایک نسخے میں ہے فی الاجارات، ایک نسخے میں ہے کتاب الاجارہ، اور دوسرے نسخے میں بھی کتاب الاجارہ ہے، لیکن اس کے بعد والی عبارت میں فرق ہے، جیسے آپ اپنی نہر کو دیکھ سکتے ہیں. تو اگر فی الاجارات ہو تو اس میں کتاب کو ذکر نہیں کیا، ابواب کو ذکر نہیں کیا، اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کرے آپ کے لیے اجارے کا دروازہ نہ کھولے، بلکہ خود اپنا کام کر لے اور خود مالک بنے، دوسرے کے پاس اجیر نہ بنے. اور دوسرے نسخوں میں کتاب کا لفظ ہے. اجارہ تملیک المنافع بعوض معلوم کو کہتے ہیں، یا بیع المنفعت. اور اجارہ میں ابو بکر اسم کہتے ہیں لا تجوز الاجارہ. تو مصنف نے کہا کہ ابو بکر اسم، آپ اسم بامسمہ ہے، آپ نے وہ احادیث نہیں سنی ہوگی جن میں اجارے کا ذکر ہے، ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے. کہتے ہیں یہ اجارہ مصدر نہیں ہے، آجر یوجر اس کا مصدر ایجار ہے، یہ اجارہ نام ہے، اسم لہذا العقد المخصوص، اس خاص عقد کا نام اجارہ ہے. کہ اگر مکان کرایہ پر دے تو مالک کو موجر کہتے ہیں اور لینے والے کو مستاجر کہتے ہیں، اور اگر کسی شخص کو اپنے پاس ملازم رکھے تو سیٹ صاحب کو مستاجر کہتے ہیں، اور ملازم مزدوری کرنے والے کو اجیر کہتے ہیں. تو موجر کے مقابلے میں مستاجر ہے، اور مستاجر کے مقابلے میں اجیر ہے. سب سے پہلے استیجار الرجل الصالح، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی رجل صالح کو اجیر رکھنا اجرت معلومہ کے ساتھ، یہ اس کی توہین اور اہانت نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان خیر من استاجرت القوی الامین. جب تم اجیر رکھتے ہو تو اس میں دو صفات کو دیکھو. ایک صفت یہ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے یا نہیں. جب کام کر سکتا ہے تو اس کو رکھو. القوی علی عملہ، اپنے کام پر قوت رکھتا ہو. اگر وہ اٹھانے کا کام ہو تو یہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں. اور اگر وہ تجربہ اور صنعت کا کام ہو، مہارت کا کام ہو، اس کو رکھو جو کر سکتا ہے. ایسا مت کرو جیسے بعض ممالک میں جدہ کی ایئرپورٹ پر مردوں کو رکھا تھا اور وہ کچھ نہیں جانتے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد کام بند کر کے چائے پینے کے لیے چائے چلی جاتی تھی، اور لائن کھڑی رہتی تھی. اب سنا ہے کہ لڑکیوں کو رکھا ہے تو نظام ٹھیک ہو گیا. ان خیر من، یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو رکھنا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ جس مردوں کو رکھا تھا ان کو ٹریننگ دینا چاہیے. تو قوی کا مطلب جو اپنے کام پر طاقت رکھتا ہے اور
قابو میں ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ امین ہے، اگر خائن ہے تو سارا کام خراب کر دے گا۔ والخازن امین، اور خازن امین ہونا چاہیے، یعنی جس کو آپ خزانے پر بٹھا دیں وہ بھی امین ہے۔ من لم یستعمل من ارادہ، اور جس نے کام نہیں لیا اس سے جو ارادہ رکھتا ہو، جو کہتا ہے مجھے ملازم رکھو تو اس کو ملازم مت رکھو، اور فرماتے ہیں کہ جو طلب کرے اس کو ملازم مت رکھو، یہ اس وقت اذا کان فی مظنۃ الخیانت، جب وہ خیانت کے محل میں ہے، ممکن ہے کہ خائن ہو، او فی محل الجہالت، یا معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، اور اگر وہ خیانت کے محل میں نہیں، جہالت کے محل میں نہیں، بلکہ وہ اچھی طرح سمجھدار اور قوی اور کام کر سکتا ہے تو پھر وہ مطالبہ کر سکتا ہے، پھر مطالبہ ممنوع نہیں ہے۔ عثمان ابن ابی العاص نے کہا اجعلنی امام قومی، مجھ کو امام القوم بنا دو، یہ منصب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو امام بنایا تو پھر کیا کرو، فاقتدی باضعفہم، تم خیال رکھو جو کمزور آدمی ہے اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ کمزور آدمی پیچھے تھک جائے یا بیمار ہو جائے۔ اور اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کرو، منصب کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے کہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہ کام اللہ کے فضل سے کر سکتا ہوں، محل خیانت میں نہیں، محل جہالت میں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ یہ مطالبہ خود بادشاہ کی طرف سے تھا، استخلصہ من نفسی، اس کو لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے رکھوں، لیکن ایسا نہیں۔ استخلصہ من نفسی اس کا مطلب اجعلہ مشیرا، اور یہ نہیں ہے کہ اجعلہ وزیرا، میں اس کو اپنا مشیر مقرر کروں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو وزیر و اجیر مقرر کروں۔ تو اس لیے مطالبہ کرنا جائز ہے جبکہ آدمی میں اہلیت اور صلاحیت ہو۔ اور ایک حدیث کا مضمون ہے کہ من طلب قضاء المسلمین، جس نے قاضی ہونے کا مطالبہ کیا، فمن غلب عدلہ علی جورہ، تو اس کی من غلب عدلہ علی جورہ، جس کا انصاف اس کی بے انصافی پر غالب ہو تو اس کے لیے جنت ہے، فلہ الجنہ، ومن غلب جورہ علی عدلہ فلہ النار، اور جو اس کے بالعکس ہو، جس کا ظلم زائد ہو، اس کی، دیکھو پہلے جملے کا مطلب ابو داؤد کی حدیث ہے، من غلب عدلہ علی جورہ، یعنی جس کا عدل غالب ہو جور پر۔ عدل کا مطلب کیا ہے کہ عدل جور پر غالب ہو، یعنی اس کا ثواب اس کی خطا پر غالب ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر اس کی خطا اس کی ثواب پر غالب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ نااہل ہے، پھر وہ کیوں بنا قاضی، اس لیے اس کے لیے جہنم ہے، نار ہے۔ تو اس حدیث میں معلوم ہوا، حدیث سے معلوم ہوا، جبکہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے، کہ اگر کوئی کسی عہدے کا منصب کا مطالبہ کرتا ہے اور اس میں اہلیت موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ اگر کوئی درخواست دے دے کہ میں فارغ ہو چکا ہوں اور میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ کام آتا ہے، تو یہ درخواست دے سکتا ہے،
اس روایت سے بھی معلوم ہوا. اور ایک اور حدیث آپ نے پڑھی ہے، لا حسد الا علی اثنین، 2 آدمیوں پر حسد جائز ہے. حسد کا مطلب غبطہ، اور غبطہ مستلزم ہے طلب کے لیے، یعنی جس کے اوپر آدمی رشک کرتا ہے تو اس عہدے کا، اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے. تو اس میں ایک علم اور تعلیم ہے، معلوم ہے کہ تعلیم کا مطالبہ کر سکتا ہے. تو دیکھو حدیث کیا ہے، لا حسد، اور حسد سے مراد غبطہ ہے، یعنی لا تغبطوا الا علی اثنین، اور لا تغبطوا الا علی اثنین کا خلاصہ ہے اغبطوا علی اثنین، 2 آدمی کے اوپر غبطہ کرو. اور غبطہ مستلزم ہے طلب کے لیے، جس چیز پر آدمی جس پر رشک کرتا ہے تو اس کو طلب کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ طلب کر سکتا ہے علم اور تعلیم کو. تو یہ 4 دلائل میں نے بتلائے. آج کل بعض لوگ اخبارات میں یہ بات چھاپتے ہیں کہ عہدے کو طلب کرنا ناجائز ہے، اور اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو حدیث آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو بتایا 4 دلائل سے کہ عہدے کو طلب کرنا جائز ہے جب اہلیت اور صلاحیت ہو. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابي برده اخبرني جدي ابو برده عن ابي موسى اشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه نفسه، ایسے حال میں کہ طیبۃ نفسه یا طیبۃ نفسه مبتدا محذوف ہے، وہ طیبۃ نفسه احد المتصدقین. حدیث گزری. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن قرة عند خالد حدثني حميد قال حدثنا ابو برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من الاشعريين قال فقلت ما علمت انهما يطلبان العمل. حضرت نے فرمایا لن یا لا نستعمل على عملنا من اراده، جو طلب کرتا ہے اس کو ہم عامل نہیں بناتے. اذا كان في مظنة الخيانة او كان في محل الجهالة، وهما كان في محل الجهالة، اس لیے کہ معلوم نہیں تھا ان میں اہلیت ہے یا نہیں، وہ خیانت کریں گے یا کیا کریں گے یہ معلوم نہیں، اس لیے ان کو مقرر نہیں کیا. مجہول ہونے سے مجہول ہونے کی وجہ سے مقرر نہیں کیا. باب رعی الغنم علی قراری. مصنف نے سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ اجارت الانسان، اعلیٰ سے شروع کیا، اور اب بیان کرتے ہیں رعی الغنم علی قراری کا، بھیڑ بکریوں کو چرانا. یہ بھی اجارت الانسان ہے، انسان کو اجیر بنایا، لیکن بھیڑ بکریوں پر چرائی ہے. قراری قیرات پر، القیرات نصف الدانق، دانق کا نصف ہے، اور دانق سدس الدرہم کو کہتے ہیں ایک روایت میں، اور اس میں اور بھی روایات ہیں. بعض کہتے ہیں 1/20، 20 میں ایک حصہ ہے درہم کا، بعض کہتے ہیں 1/24، 24 میں ایک حصہ. حدثنا احمد بن محمد مکی حدثنا عمرو بن يحيى عن جدي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. ہر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریوں کو چرایا ہے. ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ بھیڑ بکریوں کو اس لیے چرایا ہے کہ ان میں مسکینی ہے، آدمی میں مسکینی آ جائے گی، عاجزی آ جائے گی. نمبر 2 قلت مشقت ہے، بس چھوڑ دو تو وہ خود بخود چرتی رہیں گی. نمبر 3 کثرت منفعت ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے. تو نمبر 1 میں تواضع ہے، نمبر 2 قلت مشقت ہے، نمبر 3 کثرت منفعت ہے، نمبر 4 انبیاء علیہ السلام نے چرایا تو ان کی اقتداء و تابعداری ہے. نمبر 5
پہاڑ پر چڑھنا ان کے لیے آسان ہے، آرام سے پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 یزید نسلہ، اس کی نسل بڑھتی ہے۔ شروع میں آپ کو بتایا تھا قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، یعنی الا وقد رعى الغنم، فقال اصحابه وانت، فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ۔ کہتے ہیں قیراط گندم کے 4 دانوں کے برابر ہے، اور سونے کا قیراط 3 دانے کے برابر ہے۔ پڑھیے۔ باب استجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، ويخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليالي 3 فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم طريق الساحل. مشرک کو اجیر رکھ سکتے ہیں، اس میں چونکہ 2 روایات ہیں، یہاں مشرک کو اجیر رکھا ہے، اور دوسری حدیث میں ہے لا نستعین بمشرک، مصنف نے تجوید کر دی، عند ضرورت رکھ سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے اس کو ملازم نہیں رکھ سکتے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں بغیر ضرورت کی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جہاں نہیں رکھ سکتے قتال میں نہ رکھے، کیونکہ وہ تو قتال آپ کی طرف سے نہیں کرے گا، یا اس کو جب محل جہالت یا محل خیانت میں ہو تو نہ رکھو، اگر محل امانت اور محل معلومیت میں ہے تو رکھو۔ اور اجیر رکھنے میں اس کی عزت نہیں ہے جب اہل اسلام موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی یہودیوں کو اجیر بنایا بالنصف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے ایک آدمی کو بنی دین قبیلے سے ملازم رکھا، عبداللہ یا سہم یا رقیق اس کا نام، پھر بنی عبد عدی سے ہادین راستہ بتانے کے لیے، خریتن جو راستوں کی پہچان میں ماہر تھے، خریت کا مطلب ماہر فی الہدایت، اور اخراط کہتے ہیں الطرق الخفیہ، چھپے ہوئے راستوں کو جانتے تھے جس پر آدمی کو جانا چاہیے۔ اور یہ خرط العبرہ سے ہے، یعنی سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا سوراخ ہو تو اس میں دھاگا ڈالنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں، ہم ڈالیں گے تو کبھی ادھر ہٹے گا کبھی ادھر، اور عورتیں جب ڈالتی ہیں تو دوسری طرف ان کا چہرہ ہوگا ڈال دیں گی، دوسری طرف دیکھتی گی اور ڈال دیں گی، اور ہم دیکھیں گے تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا۔ قد غمس یمین حلف، جس نے غوطہ دیا تھا یمین حلف، دوستی کی قسم میں اپنے ہاتھ کو غوطہ دیا، یعنی جب کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے تو دونوں اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے تھے ایک برتن میں، بس ہمارا برتن مشترک ہو گیا۔ غمس ڈبونے کو کہتے ہیں، یمین قسم کو بھی کہتے ہیں، یمین دائیں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو ڈبویا تھا یا قسم کے لیے ہاتھ کو ڈبویا تھا۔
اور غمسہ شدت کو بھی کہتے ہیں. مضبوط قسم اٹھائی حال عاص بن وائل میں، یعنی ان کے ساتھ معاہدہ تھا. وهو على دین کفار قریش کافر، فأمناه تو اس پر اعتماد کیا. فدفع الیہ راحلتیہما وواعداه غار ثور، غار ثور میں ملاقات ہوگی بعد 3 دن. راحلتین کو اس نے لایا سواریوں کو. صبیحۃ لیال ثلاث، 3 رات پوری ہونے کے بعد صبح کو. فارتحل سفر کیا. فانطلق معهما عامر بن فہیرہ والدلیل الدیلی. تو دیکھو کتنے حضرات ہو گئے، بہت آسان ہو گیا مسئلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عامر ابن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے رضی اللہ عنہ، اور یہ دلیل دیلی جو مشرک تھا اور رہبر تھا. 4 ہو گئے. ایک اونٹنی، دوسری اونٹنی. کتنے نمبر ہو گئے؟ 6 نمبر پورے ہو گئے. فاخذ بهم طریق الساحل، تو جدہ کے راستے ساحل پر ان کو لے گئے. یہ غیر معروف راستہ. استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ الاجارۃ المنسوبۃ الی المستقبل تجوز، مستقبل کی طرف. مثلا تم میرے اجیر ہوگے 2 دن کے بعد، یا آئندہ مہینے سے اجارہ شروع ہوگا. تو اگر کوئی شبہ کرے کہ یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں اجیر کو خواہ مخواہ محبوس رکھنا ہے، ابھی تک شروع نہیں ہوا، تو مصنف فرماتے ہیں یہ وعدہ ہے. وعدہ الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے. عمل بعد میں ہے اور وعدہ ابھی سے ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر ابتدا کو بیان کیا، مثلا تم میرے اجیر ہو من رجب الی آخر رمضان، تو رجب سے شروع ہو جائے گا. اور اگر ابتدا کو بیان نہیں کیا، صرف یہ کہا انت اجیر لی، یا اس نے کہا نعم انا اجیر لک بکذا الی رمضان، من کو بیان نہیں کیا، تو من کا مطلب ابھی سے. جب من کو بیان کرے تو پھر تو وہی جو من میں ہے. اگر من کو ذکر نہیں کیا تو پھر کیا ہے؟ من الوقت الحاضر، وقت حاضر سے ہوگا. بعد 3 ایام. اور اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی ہمارے نزدیک جائز ہے اجارہ منصوبہ، امام شافعی کی نزدیک نہیں. امام مالک فرماتے ہیں جائز ہے اگر 2-3 دن کا فرق ہو، اگر زیادہ ہو تو نہیں. مثلا بعد 3 ایام، بعد یومین، بلکہ ان کی نزدیک 3 بھی نہیں ہے، بعد یومن او یومین جائز ہے. اور اگر بعد شہر یا بعد سنت تو وہ جائز نہیں ہے امام مالک کے. مصنف احناف کے ساتھ لیعمل له بعد 3 ایام او بعد شہر او بعد سنت جازا، اور یہ دونوں اپنے شرط پر ہے اشترطا ہو جو مقرر کیا. اذا جاء الاجل. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروة ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجل من بني الدين هادين خريتا وعلى دين قريش. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فدفع الیہ راحلتیہما وواعداه غار ثور بعد 3 لیال. تو یہ جائز ہے منصوب. باب الاجیر فی الغزو. جہاد میں کسی کو اجیر مقرر کر سکتے ہیں اگر اجیر خدمت کے لیے ہو، اگر اجیر پکانے کے لیے ہو، اور اگر اجیر جہاد کے لیے ہو کہ میرا نام جہاد میں نکلا ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ کو میں اپنی جگہ بھیجتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے الا یہ کہ بیت المال میں مال نہ ہو، حکومت محتاج ہو، تو پھر میں بھیجوں گا دوسرے کو، دوسرے تیسرے کو بھیجے گا، پھر یہ جائز ہے. تو یہاں پر اجیر للخدمت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اختلاف اجیر للجہاد میں ہے. اجیر للجہاد ہو تو جائز نہیں ہے الا یہ کہ مشکل حالات ہو، بیت المال میں مال نہ ہو.
حدثنا یعقوب بن ابراہیم. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اجیر بنایا غسل میت پر تو یہ جائز نہیں ہے اگر غسل میت اس پر لازم ہو، کوئی اور نہ ہو، اور اگر کوئی اور ہے تو پھر اجیر اجرت جائز ہے، اس لیے کہ پھر اس پر متعین نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. حدثنا اسماعیل بن علیہ اخبرنا ابن جریج اخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة جيش تبوک. یہاں کی مشقت والا جہاد ہے. فكان من اوسط اعمالي في نفسي وكان لي اجير فقاتل انسانا فعز احدهما، یہ اجیر للخدمة لا اجیر للجهاد. فقاتل انسانا فعز احدهما اصبع صاحبه، اس نے کاٹا دوسری کی انگلی. فانتزع اصبعه، تو مقطوع نے اپنی انگلی نکالی. فانذر ثنيته فاسقط ثنيته فسقطت. فانطلق الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاهدر ثنيته. امام شافعی کہتے ہیں اس میں تاوان ہے، احناف کہتے ہیں تاوان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهدر ثنيته، اس لیے کہ مقطوع کو تو حق ہے کہ اپنا ہاتھ نکالے. وقال افیدع اصبعه في فيك في فمك تقزمها، تم چباؤ گے. قال احسبه قال كما يقزم الفحل، جیسے مذکر اونٹ کاٹتا ہے. وقال ابن جریج وحدثني عبد الله عن جده بمثل هذه القصه ان رجلا حز يد رجلا فانذر فاسقط فاهدر ثنيته فاهدرها ابو بکر. حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا. بدلاؤ